السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد معین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور فن ٹریولز یوٹیوب چینل۔ آج کی یہ ویڈیو ایسے تمام دوستوں کے لیے بہت ہی اہم اور انفارمیٹیو ہے جو ترکی کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ترکی کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ترکی کا ویزا انہوں نے کیسے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، کہاں اپلائی کرنا ہے انہوں نے، کیونکہ ایجنٹس بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈاکومنٹس انہوں نے کیسے ارینج کرنے ہیں، کیسے اپلائی کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آج آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ A to Z بتایا جائے گا سٹیپ بائی سٹیپ کہ ترکی کا ویزا آپ نے پاکستان میں کیسے اپلائی کرنا ہے۔ ایجنٹس کے بغیر 15 سے 18 ہزار میں اپنا ویزا خود اپلائی کریں، کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ دوستو، میں کوئی ٹریول ایجنٹ نہیں ہوں، میں خود آپ کے ساتھ اپنی انفارمیشن، اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں۔ معلومات اس بندے سے لینی چاہیے جو خود ایکسپیرینس کر چکا ہو۔ اس ویڈیو میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، ڈاکومنٹس آپ نے کہاں کہاں سے حاصل کرنے ہیں، کیسے کیسے آپ کو ارینج کرنا ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اپڈیٹڈ انفارمیشن آپ تک بر وقت ہر وقت پہنچتی رہیں، کیونکہ نیکسٹ میں اس کے بعد بہت سارے اور کنٹریز کے ویزا اپلیکیشن پروسیسز بھی اپڈیٹ کرنے والا ہوں، تو میرے ساتھ جڑے رہیے۔ جی تو دوستو، ترکی کا ویزا حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ وزٹ ویزا ہو یا چاہے بزنس ویزا ہو، ہمیں جو ڈاکومنٹس چاہیے ان میں سب سے پہلے ہے ویزا اپلیکیشن فارم۔ ویزا اپلیکیشن فارم یہ ہم نے آن لائن فل کرنا ہے اور اس کو سبمٹ کرنے کے بعد ہم نے پرنٹ نکال لینا ہے۔ اور جو نیکسٹ ڈاکومنٹ ہے وہ چاہیے ہمیں انٹرویو فارم۔ یہ جب ہم ڈاکومنٹس جمع کروانے جاتے ہیں تو یہ اناتولیا سے ہمیں ویسے وہیں سے مل جاتا ہے، ہم نے اس کو وہیں پہ فل کر کے ان کو دینا ہوتا ہے۔ پاکستان میں جیری اور اناتولیا ٹریول سروسز، یہ دو کمپنیز جو ہیں کام کر رہی ہیں۔ ترکش ویزا کے لیے میں آپ کو اناتولیا ٹریول سروسز.com ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے اور یہ ان کی سروس بہت اچھی ہے۔ تو نیکسٹ جو ڈاکومنٹ ہے وہ ہمیں چاہیے بایومیٹرک فوٹوگرافس۔ تو ترکش ویزا کے لیے جو فوٹوگراف چاہیے ہوتے ہیں یہ عام پاسپورٹ سائز فوٹوگراف سے ان کا سائز ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ نے فوٹوگرافر کے پاس جانا ہے، اس کو بولنا ہے کہ ترکش ویزا کے لیے آپ کو فوٹوگراف چاہیے، تو وہ ان کو سائز کا پتہ ہوتا ہے، وہ اسی حساب سے آپ کو جو ہے نا وہ فوٹوگراف بنا دیں گے۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ ہمیں چاہیے لیٹر آف انٹینٹ یا ریکویسٹ لیٹر۔ لیٹر آف انٹینٹ جو ہے، لیٹر آف انٹینٹ بیسیکلی ایک ایسا لیٹر ہے جس میں آپ کو ویزا آفیسر کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا سول پرپس کیا ہے، آپ کیوں وزٹ کرنا چاہتے ہیں ترکی کو، آپ وہاں پہ کیا جا کے کریں گے، آپ وہاں پہ کتنے دن رہیں گے، کیسے کیسے اپنا ٹائم سپینڈ کریں گے۔ تو اس کا جو فارمیٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیسے اس کو لکھنا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کے اس کا فارمیٹ بھی دکھاتا ہوں۔ آپ نے اس لیٹر میں بیسیکلی ترکش امبیسی کے جو آفیسر ہوگا اس کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ مینلی وہاں پہ کیوں جانا چاہتے ہیں۔ جو نیکسٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ہے پاسپورٹ۔ تو پاسپورٹ بیسیکلی جتنے بھی امبیسیز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ 6 منتھ کے لیے ویلڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ فریکوینٹ ٹریولر ہیں، آپ نے پہلے ٹریول کیا ہوا ہے اور آپ کا پاسپورٹ رینیو ہوا ہے، تو آپ جو ہے نا اپنا پرانا جو پاسپورٹ ہے اس کا جو ویزا انفارمیشن پیج ہے اس کی فوٹو کاپی ساتھ لگا دیں، اور جو پہلے آپ کی جو وزٹ ہسٹری ہے، ٹریول ہسٹری ہے، اس کی فوٹو کاپی لگا دیں۔ تو نیکسٹ جو ہے آپ کو چاہیے ٹریول ہیلتھ انشورنس، جو کہ تقریباً $50,000 یا €30,000 تک آپ کی ہیلتھ انشورنس کو کور کرے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ سن کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ $50,000 یا €30,000 یہ کیسے وہ کریں گے۔ یہ جو ہے نا $50,000 یا €30,000 یہ اتنی کاسٹ جو ہے نا، لیٹ سپوز اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کی جو ٹریٹمنٹ پہ ایکسپینس آئیں گے وہاں پہ اتنے ایکسپینس تک وہ آپ کی انشورنس کور کر سکے۔ تو یہ ان کو حاصل کرنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، یہ 2,000-2,500 میں آرام سے یہ ہیلتھ انشورنس ہو جاتی ہے۔ یہ کہاں سے کرنی ہے میں آگے آپ کو اس کا ویب سائٹ کا لنک بھی بتاتا ہوں، ویب سائٹ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے کہاں سے انشورنس کرنی ہے۔ نیکسٹ جو ہے نا ہوٹل بکنگ۔ ہوٹل بکنگ آپ نے لازمی دینی ہوتی ہے، ساتھ میں کہ آپ کہاں پہ کتنے دن سٹے کریں گے۔ تو ہوٹل بکنگ کے لیے میں تو
پرسنلی جو ہے booking.com یا اگودا یا ہاسٹل ورلڈ یوز کرتا ہوں، تو آپ کوئی اور ریلائبل بھی بکنگ سروس یوز کر سکتے ہیں. بہت ساری ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ چیک کریں گے تو بہت ساری مل جائیں کہ میں جو فریکوینٹلی میں یوز کرتا ہوں، میں ان کا لنک جو ہے نا نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. تو نیکسٹ جو آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے وہ ہے فلائٹ ریزرویشن. فلائٹ ریزرویشن کے لیے آپ ویسے تو بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو فری ریزرویشن کر کے دیتی ہیں، لیکن اگر آپ کسی ٹریول ایجنسی سے، ٹریول ایجنٹ سے کروائیں گے تو ویسے تو فری میں کر کے دیتے ہیں، لیکن اگر وہ فری میں نہ کر کے دے تو آپ سے وہ تقریباً 500 روپے لے گا. وہ آپ کو جو ہے نا فلائٹ ریزرویشن کر کے دے گا. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا ویزا حاصل کرنے کے بعد آپ اس سے جو ہے نا ٹکٹ بھی پرچیز کریں گے تو وہ آرام سے کر دیتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. نیکسٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہے پولیو سرٹیفکیٹ. پولیو سرٹیفکیٹ لازمی ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو ترکش ایمبیسی ریکوائر کرتی ہے، پوچھتی ہے. تو یہ آپ کسی بھی جو ہے نا گورنمنٹ کے ہاسپٹل سے آرام سے بنوا سکتے ہیں. ویسے تو یہ فیسلٹی تقریباً گورنمنٹ کے ہر ہاسپٹل میں موجود ہے. اگر آپ کے آس پاس ہاسپٹل میں یہ نہ ہو تو آپ DHQ یا کسی بڑے گورنمنٹ ہاسپٹل سے آرام سے بنوا سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بڑی ایشو والی بات نہیں ہوتی، یہ آرام سے بن جاتا ہے. جی تو نیکسٹ جو ڈاکومنٹ ہے وہ ہے میرج سرٹیفکیٹ یا فیملی رجسٹریشن. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو میرج رجسٹریشن یا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لازمی دینا ہوگا. اور اگر آپ کے ساتھ بچے بھی ٹریول کر رہے ہیں، بچے بھی ہیں آپ کے ساتھ آپ کے، تو آپ ان کے اسکول میں، جس اسکول میں وہ پڑھتے ہیں، ان کے وہاں سے سرٹیفکیٹ لے کے بھی ساتھ اٹیچ کر دیں. تو اس سے جو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو روٹس ہیں وہ آپ کی کنٹری کے ساتھ جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، مضبوط ہو جاتی ہیں، جس سے ویزا آفیسر کو جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کی فیملی یہاں پہ ہے، اس بندے کی روٹس یہیں پہ ہیں، یہ بندہ سولنی جو ہے نا ٹورسٹ پرپز کے لیے وہاں پہ جا رہا ہے، تو ٹور کر کے وزٹ کر کے یہ بندہ واپس آ جائے گا، یہ وہاں پہ اوور سٹے یا الیگل سٹے نہیں کرے گا. اور اگر آپ کی وائف کہیں پہ جاب کرتی ہے تو آپ اس کے جاب کے ڈاکومنٹس بھی ساتھ لگا سکتے ہیں امپلائمنٹ کے. جو نیکسٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ہے بینک سٹیٹمنٹ. تو بینک سٹیٹمنٹ جو ہے نا لازمی ہوتا ہے تاکہ ویزا آفیسر کو پتہ چلے کہ جو آپ جا رہے ہیں آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ کے پاس اتنے فنڈز اویلیبل ہیں کہ آپ وہاں پہ آرام سے سٹے کر سکتے ہیں. تو عام طور پہ جو ہے نا بہت ساری ایمبیسیز 3 سے 6 ماہ تک کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ مانگتی ہیں، لیکن ترکش ایمبیسی جو ہے نا 3 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ان کو دینی ہوتی ہے، تو جس میں تقریباً کوئی اینڈنگ بیلنس 8 سے 10 لاکھ کے قریب ہونا چاہیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ وہاں پہ سٹے کر سکتے ہیں، آپ ٹریول کر سکتے ہیں. جو نیکسٹ ڈاکومنٹ ہے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اسٹوڈنٹ لیٹر چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ امپلائی ہیں تو کہیں پہ جاب کرتے ہیں تو آپ کو امپلائمنٹ لیٹر چاہیے ہوتا ہے. امپلائمنٹ لیٹر میں بیسیکلی آپ نے یہ دکھانا ہوتا ہے، مینشن کرنا ہوتا ہے آپ کی کمپنی کی طرف سے یا جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ سرٹیفکیشن ہوتی ہے بیسیکلی کہ یہ بندہ یہاں پہ جاب کرتا ہے یا یہ بندہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہے. اگر آپ جاب ہولڈر ہیں تو آپ کے پاس آپ کو امپلائمنٹ لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے جہاں مینشن ہونا چاہیے کہ یہ بندہ نا اس کا نیم یہ ہے، اس کی ڈیزگنیشن یہ ہے، یہ اس کمپنی میں جاب کرتا ہے. اور یہ جو امپلائمنٹ لیٹر یہ کمپنی کے یا آپ کے آفس کے لیٹر ہیڈ پہ ہونا چاہیے، جس کے اوپر آپ کا جو ہیڈ ہے، آپ کا جو آپ سے اوپر جو ہیڈ ہے اس کے سائن ہونے چاہیے. کسی بھی طرح کی اگر کوئی کوئری ہو، ایمبیسی آفیسر پوچھنا چاہے، ویزا آفیسر، تو آپ کی کمپنی سے ڈائریکٹ وہ رابطہ کر سکیں. اور اگر تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی کالج ہوگا، یونیورسٹی ہوگی، تو اس سے ایمبیسی کا آفیسر جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کر سکے. جو نیکسٹ ڈاکومنٹ ہے وہ ہے بزنس ڈاکومنٹس. اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس بزنس رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی شاپ اون کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کا بزنس اون کرتے ہیں تو آپ کے پاس بزنس کی رجسٹریشن کے ڈاکومنٹس ساتھ میں ہونے چاہیے. تو نیکسٹ جو ڈاکومنٹ ہے وہ NTN سرٹیفکیٹس ہیں. اگر آپ جاب ہولڈر ہیں، جاب کرتے ہیں، یا آپ بزنس کرتے ہیں، یہ دونوں صورتوں میں ہی آپ کو NTN سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا. چیز کی بھی ایک گارنٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں، آپ ٹیکس پے کرتے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ کی انکم جو ہے نا اتنی ہے، آپ کی جو ریسورسز ہیں، سورس آف انکم، وہ اتنا ہے کہ آپ کنٹری کو ٹیکس پے کر سکتے ہیں اور آپ ٹریول بھی کر سکتے ہیں.
جی تو یہ ڈاکومنٹ سارے جو ہے نا اگر آپ کے پاس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کر لیتے ہیں، ان کو کمپلیٹ کرنا ویسے اتنا مشکل نہیں ہوتا. تو ویسے آپ کو تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو لیٹر آف انٹینٹ کیسے لکھنا ہے. میں اس کا فارمیٹ ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں. امپلائمنٹ لیٹر اس کا میں آپ کو فارمیٹ دکھا دیتا ہوں. اسٹوڈنٹ لیٹر اس کا بھی فارمیٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور ٹریول ہیلتھ انشورنس یہ کیسے کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہوٹل بکنگ ہے یا فلائٹ ریزرویشن، یہ بھی میں نے ساری ڈیٹیل جو آپ کو بتائی ہیں، آپ اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا 100% ویزا مل جائے گا. جی تو دوستو یہ جو ابھی آپ کے سامنے ہے یہ لیٹر آف انٹینٹ ہے، جس کو ہم ریکویسٹ لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا فارمیٹ بہت ہی سمپل ہے، جس میں آپ نے پرپز مینشن کرنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے ویزا آفیسر کو کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. سب سے اوپر آپ نے ڈیٹ مینشن کرنی ہے، اس کے نیچے دی ویزا آفس ایمبیسی آف دی ریپبلک آف ٹرکی اسلام آباد، آپ نے اس کا ایڈریس مینشن کر دینا ہے. سبجیکٹ میں آپ نے لکھنا ہے اپلیکیشن فار ٹورسٹ ویزا یا بزنس ویزا، جس ویزا کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں. جیسے کہ ڈیئر سر اور میڈم، I would like to apply for a tourist visa upon my intention to travel to Turkey from جو بھی ڈیٹ آپ جس ڈیٹ کو ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ڈیٹ مینشن کر دینی ہے. The main purpose of my travel is to visit Turkey and explore its magnificent culture. آپ جو کرنے جا رہے ہیں آپ نے وہ مینشن کرنا ہے. آپ کا جو مین پرپز ہے وہ آپ نے ٹورسٹ کا رکھنا ہے، آپ نے جو بھی رکھنا ہے آپ نے اس کو یہاں پہ کلیئرلی مینشن کرنا ہے. تو نیچے آپ لکھیں گے I trust that you will find everything is in order. For any question or clarification please don't hesitate to contact me. نیچے آپ نے جو ہے نا اپنے سارے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو انلسٹ کر دینا ہے کہ آپ میری اپلیکیشن کی سپورٹ کے لیے یہ سارے ڈاکومنٹس آپ چیک کر سکتے ہیں اور ان کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ ویزا اپلیکیشن فارم ہو گیا، پاسپورٹ ہو گیا جس میں آپ کی ساری ٹریول ہسٹری اور ساری چیزیں مینشن ہوں گی، آپ کا ٹریول انشورنس ہو گیا، آپ کی ٹکٹ ہو گئی، ہوٹل ریزرویشن، امپلائمنٹ لیٹر. اور امپلائمنٹ لیٹر کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اگر آپ امپلائی ہیں تو آپ کو لیو سرٹیفکیٹ بھی ساتھ دینا پڑے گا کہ جہاں پہ آپ امپلائی ہیں وہاں سے آپ نے لیو بھی لے لی ہے، کس ڈیٹ کو آپ نے جانا ہے اور کب آپ نے دوبارہ جوائن کرنا ہے. تو نیچے آپ نے سنسیئرلی اپنا نیم، اپنا ایڈریس، ای میل آئی ڈی اور کانٹیکٹ نمبر مینشن کرنا ہے تاکہ اگر ویزا آفس کو آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کرنا پڑے تو وہ کر لیں. تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں یہ جو لیٹر آف انٹینٹ کے حوالے سے تھیں. اب نیچے جو ہے نا میں آپ کو دوبارہ لیٹر آف امپلائمنٹ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. اس کا بھی فارمیٹ سمپل سا ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، سملر ہے، تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہے. یہ جو لیٹر آف امپلائمنٹ ہے یہ آپ کی کمپنی کی طرف سے ہوگا، آپ کے آفس کی طرف سے ہوگا جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں. سب سے اوپر آپ نے ڈیٹ مینشن کرنی ہے، ویزا آفیسر کو یا ویزا آفس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے، ایمبیسی آف دی ریپبلک آف ٹرکی اسلام آباد یا کراچی جہاں پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، امپلائمنٹ لیٹر آپ کی کمپنی کے ہیڈ پہ ہوگا، یہ سمپل پلین پیج پہ نہیں ہوگا. آپ کی کمپنی کا جو لیٹر پیڈ ہے، لیٹر ہیڈ ہے، اس پہ آپ کو پرنٹ کرنا پڑے گا. تو سبجیکٹ میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ امپلائمنٹ ویریفیکیشن. تو یہ لیٹر آپ کی کمپنی کے ہیڈ کی طرف سے لکھا جائے گا جس میں وہ لکھے گا اٹ از سرٹیفائڈ دیٹ مسٹر کوئی بھی جس کا نیم آپ کا کوئی بھی ہو، مسٹر ایکس جس کا CNIC نمبر ایکس ہے، پاسپورٹ نمبر ایکس ہے، جو کہ امپلائی ہے ایک ABC کمپنی میں اور ورکنگ ایز اے جو بھی آپ کی پوسٹ ہے، جس پوسٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں. لیٹس سپوز کہ آپ وہاں پہ مینیجر ہیں، تو کس ڈیٹ سے آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ، جو آپ کی جوائننگ ڈیٹ ہے وہاں پہ، یعنی کہ آپ 2016 سے اگر وہاں پہ جاب کر رہے ہیں تو پوسٹ نیم اور سنس یو آر ورکنگ دیئر ان the said post جاب اور ڈیٹیل جو بھی آپ کی وہ جگہ ہے وہاں پہ آپ نے ڈیٹ مینشن کرنی ہے. اینڈ گیٹنگ سیلری، جو بھی آپ سیلری وہاں پہ لے رہے ہیں، یہ چیزیں آپ نے وہاں پہ مینشن کرنی ہے. اور یہ لیٹر آپ کے کمپنی کی طرف سے ہوگا آپ کو کہ یہ بندہ، ایک کنفرمیشن ہوگی کہ یہ بندہ اس کا نام یہ ہے، اس کا ایڈریس، اس کا پاسپورٹ نمبر، اس کا CNIC نمبر یہ ہے، جو کہ کمپنی میں اس پوسٹ پر کام کر رہا ہے فلاں ڈیٹ سے، اور اس کی جو پر منتھ سیلری ہے وہ اتنی ہے. یہ ساری چیزیں مینشن ہوں گی. تو ان کیس آف اینی کوئری اور ویریفیکیشن
ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو کانٹیکٹ می اینی ٹائم. یہ آپ نے لازمی مینشن کرنا ہے کہ ویزا آفیسر آپ سے اگر کوئی چیز پوچھنا چاہے، آپ کی کمپنی سے پوچھنا چاہے تو وہ دوبارہ کمپنی سے کانٹیکٹ کر لے. نیچے جو ہے نا کمپنی کا جو ہیڈ ہوگا، CEO ہوگا یا کوئی بھی آپ کا انچارج ہے، اس کے سگنیچر ہوں گے. یہ لیٹر کمپنی کی طرف سے ہوگا اور کمپنی ہی اس کو کیا کرے گی، ایڈریس کرے گی دوبارہ اگر کسی بھی طرح کی کوئی بھی کوئری ہو تو. جی تو اب میں آ جاتا ہوں اس ویب سائٹ پر anatoliatravelservices.com پر جہاں سے ہم نے آن لائن اپلائی کرنا ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے اپلیکیشن پروسیس، یہاں پہ ہم کلک کریں گے. تو دوستو یہاں پر بھی آپ کو کیا ڈاکومنٹس چاہیے، سٹیپ وائز ساری چیزیں یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہیں، ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. جیسے کہ سٹیپ 1 میں آپ نے اناتولیا ٹریول سروسز کی ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے. ویزا اپلیکیشن سینٹر اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں بھی ہیں. تو یہاں پہ آپ نے یہاں پہ ڈاکومنٹس جمع کروانے ہیں اناتولیا ٹریول سروسز کو. سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ مینشن ہے، جیسے میں نے آپ کو ڈیٹیل ویڈیو میں بتایا ہے تو ساری چیزیں یہاں پر بھی مینشن ہے. اگر آپ یہاں سے پڑھنا چاہیں تو یہاں سے بھی ہر چیز ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں. تو ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے گروپ کی شکل میں یعنی کہ گروپ فارم میں اپلائی کرنا ہے یا انڈیویجول فارم میں اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں ہی آپ کو آن لائن ہی اپلائی کرنا پڑے گا اسی ویب سائٹ کے تھرو. اور یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، جو فوٹوگرافس ہیں، جو بایو میٹرک فوٹوگرافس چاہیے ویزا کے لیے، ترکش ایمبیسی کے لیے، ترکش ویزا کے لیے، تو ان کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہونا چاہیے جس کی جو ڈائمینشن ہے وہ یہاں پہ دیکھیں یہ مینشن ہے 5x5 سینٹی میٹر. تو یہاں پہ ہر چیز جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ مینشن کی ہوئی ہے. تو ایک اور چیز یہاں پہ جو ویزا اپلیکیشن فیس ہے، سنگل انٹری کی یہاں پہ جو فیس ہے وہ 10,000 ہے. ٹھیک ہے نا، اور ملٹیپل انٹری کی 44,000 ہے. ٹرانزٹ ویزا کی بھی تقریباً اتنی ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ یہ ساری چیزیں مینشن کی ہوئی ہیں. اگر کوئی فارن نیشنل یہاں سے پاکستان میں اپلائی کرتا ہے تو اس کی ڈالر میں بھی فیس لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہو گئی ویزا فیس. یہاں پہ کچھ کیونکہ اناتولیا ٹریول سروسز یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جیری کی طرح، جس طرح جیری کام کرتی ہے ویزا سروسز کے لیے، اسی طرح اناتولیا ٹریول سروسز بھی کام کرتی ہے. کیونکہ یہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں تو ان کی کچھ سروس چارجز بھی ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا یہ تقریباً کچھ 6,400 کل ملا کے تقریباً 300-400 ان کے ٹیکس کے ہو گئے، تقریباً کچھ 7,000 جو ہے ان کے ٹوٹل بن جاتے ہیں سروس فیس کے. تو اناتولیا ٹریول سروس کو جو آپ کو فیس پے کرنی پڑے گی وہ ہوگی 17,000. تو اور جو چیز میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہ رہا تھا، تو ویزا فارم آپ کو کہاں سے ملے گا، یہاں سے ہم اس کو ایک نئی ونڈو میں اوپن کر لیتے ہیں، ویزا اپلیکیشن فارم. اور یہاں پہ آپ کو ایک چیک لسٹ ملے گی کہ یہ سارے ڈاکومنٹس جو ویزا اپلیکیشن فارم کے ساتھ آپ نے لگانے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ چیک کر لینی ہیں کہ آپ کے سارے ڈاکومنٹس یہاں پہ اٹیچ کیے ہوئے ہیں. یہ چیک لسٹ آپ کو یہاں پہ ملے گی، آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. یہ چیک لسٹ بھی آپ نے ساتھ لگانی ہے، اس سے ویریفائی ہوگا کہ آپ نے سارے ڈاکومنٹس اپنے اپلیکیشن کے ساتھ لگا دیے. یہ بہت چھوٹی ورڈنگ میں لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو بھی ساتھ لگانا ہے. یہاں پہ آپ نے سگنیچر کرنے ہیں، ڈیٹ مینشن کرنی ہے، اور آپ نے کس سینٹر میں اپلائی کرنا ہے، یعنی کہ کس ایمبیسی میں، یعنی کہ کس کونسلیٹ آفس میں. اس کا مطلب ہوگا لاہور، اسلام آباد یا کراچی، جہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے وہاں پہ آپ اس کو ایڈریس کریں گے، لکھیں گے. سگنیچر آف اناتولیا ٹریول سروس آفیسر، جو بھی آفیسر آپ سے یہ ڈاکومنٹس ریسیو کرے گا وہ یہاں پہ بھی سگنیچر کرے گا. یہ سارے ڈاکومنٹس جو میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ابھی ویڈیو کے شروع میں بتائے، یہ وہی سارے ڈاکومنٹس لکھے ہوئے ہیں. آپ اس کو ایک دفعہ چیک بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ چیک مارک بنا ہوا ہے، سبمیٹڈ جیسے لکھا ہوا ہے. تو جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس آپ ارینج کرتے جائیں، یہاں پہ اس کو چیک کرتے جائیں، چیک کا نشان لگاتے جائیں، تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹس اس اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کر دیے ہیں. جو نیکسٹ جو ہے یہ ہے آن لائن ویزا اپلیکیشن فارم، جو ہم نے یہاں سے فل کرنا ہے. یہ ایک بہت ہی لمبا اپلیکیشن فارم ہے جو ڈیٹیل کے ساتھ ہے، جو آپ نے یہاں سے فل کرنا ہے. یہاں پہ ساری ڈیٹیل آپ نے مینشن کرنی ہے، اور مینشن کرنے کے بعد آپ نے اس کو آن لائن یہیں سے سبمٹ کرنا ہے. سبمٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ آؤٹ لے لینا ہے.
प्रिंट आउट लेने के बाद आपने इसको क्या करना है, सिग्नेचर कर लेने हैं इसके लास्ट पेज पे। तो ये फॉर्म भी आपने साथ लेके जाना है। अच्छा तो दोस्तों अब आते हैं इंश्योरेंस पे कि इंश्योरेंस कैसे करवानी है। तो दोस्तों ये है वो वेबसाइट जहां से मैं इंश्योरेंस करता हूं, या मैं जिसको प्रेफर करता हूं, स्मार्ट चॉइस इंश्योरेंस। इस वेबसाइट से आप किसी भी तरह की इंश्योरेंस करवाना चाहें ट्रैवल के हवाले से तो करवा सकते हैं। ये बेसिकली एक सर्च इंजन है जहां से आप सारी हर तरह की ट्रैवल की जो इंश्योरेंस है वो करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो पेज ओपन होगा, बेसिकली ये सर्च इंजन है जहां से आपने सर्च करना है कि आपको किस तरह की ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप कहाँ पे तुर्की जा रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे तुर्की। आप अपने ट्रिप की डेट मेंशन करेंगे, यहाँ पे डिपार्टिंग डेट आपकी क्या है वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की प्राइस जो है वो पैकेज मौजूद हैं। तो उसी हवाले से जो है ना आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल हैं या आप ग्रुप की शक्ल में, फैमिली की शक्ल में जा रहे हैं तो आप सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ऐसे बिल्कुल। तो यहाँ से आपको जो है ना मुख्तलिफ किस्म के पैकेज मिलेंगे जो अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप कोई भी ट्रैवल प्लान इंश्योरेंस का ले सकते हैं। तो ये आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन देगा, बेस्ट डील्स देगा, बहुत ही चीप होंगी जो कि। तो दोस्तों ये वो वेबसाइट थी जहां से आप अपनी इंश्योरेंस कर सकते हैं। जैसे कि देखें 1 माह का मैंने तकरीबन यहाँ पे लिखा था, जो मुख्तलिफ इसको मैंने ऑप्शन दिए हुए थे। ये 7 दिनों के लिए तकरीबन आ रही है कोई 1725, 1225, इस तरह के बहुत सारे मेडिकल कवर है। मैं मोस्टली जो है ना UIC जो है ना इसको प्रेफर करता हूँ। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है लेकिन ये बहुत अच्छी है, मैं इसको प्रेफर करता हूँ ज्यादातर। इस वेबसाइट से आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे नीचे मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे पैकेज हैं, जो भी पैकेज आप अपनी मर्जी का चाहें यहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस का ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं।